مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اور اس کے لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابو جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو لگتے ہیں، تو باپ کو پھر اپنا وجود بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا، ضرورت پوری کرنی پڑے تو کرے گا کہ میں بیٹا ہوں تو آپ سے ہی مانگنا ہے، ہمسایوں سے تو نہیں جا کے مانگنا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں جس سے جا کے مانگوں۔ اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے عرض گزار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا اور ایک صحابی کو کہا، وہ جو کونے میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے اسے جا کے بتا دو کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی۔ تو اس سے اپنی ضرورتیں اس کی چوکھٹ پہ رکھنے کا مزاج، ذو دعائن عریس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص کی ایک تعریف بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے حضور لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لمبی دعائیں اس کے حضور۔ یہ شاید میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے، اللہ اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور وہ پھر روتا ہے، چیختا ہے، تو جبریل عرض کرتا ہے کہ مالک تیرا فلاں بندہ ہے، یہ اس کی آواز ہے اور تجھے پکار رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کو روتے رہنے دو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے پکارتا رہے، یہ میرے حضور عرض کرتا رہے۔ اللہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں دعائیں قبول کر دے، تو بعض کا تو وہ تاخیر کرتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار کی حاضری بھرتا رہے، لمبی دعائیں کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے۔ دنیا والوں کے سامنے جا کے روئیں تو آپ کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ وہ آپ کو اتنا محبوب بنا لیتا ہے جب آپ اس کے سامنے زاری کرتے ہیں، اور آپ کی آنکھ سے بہے ہوئے ایک ایک آنسو کا وہ قدردان ہے۔ کوئی اللہ کو پکارتے ہوئے اس کی محبت میں رو پڑا اور اس کی آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ نکلا، اور وہ کتنا بڑا قطرہ تھا، جس سے پلکوں کی ایک بال کی جڑ گیلی ہوئی، صرف اتنا پانی تھا۔ تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، اس شخص کو جنت عطا کر دے گا۔ تو اس کے حضور الہا و زاری کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ ہمیں رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے حضور التجائیں کرنے کی توفیق عطا۔ پھر حضور سے یہی پوچھا گیا، ایو دعا اسمع، حضور وہ کون سی دعا ہے جو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فی جوف اللیل الاخر، پچھلی رات کے درمیانے حصے میں، جو پچھلی رات کے درمیانے حصے میں دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا دبر الصلوات المکتوبات، اور جو فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دو دعائیں خاص طور پہ فرائض کے فوری بعد جو دعا کی جاتی ہے، اور جو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں جو دعا کی جاتی ہے، اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ سے مانگو، ویسے بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، والدین سے دعا کروائیں وہ قبول ہوتی ہے، اور جو ہے مختلف اوقات ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے قبولیت کے اتنے وقت، اتنے مقامات، اتنی ساعتیں اور اتنے انداز رکھے ہیں کہ کوئی مانگنے والا اس کی جھولیاں بھرتے ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اور پھر آپ دن کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، رات کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، اور پھر آپ اردو میں مانگیں تب بھی قبول ہے، آپ عربی میں مانگیں تب بھی قبول ہے، معصورہ دعائیں مانگیں وہ بھی قبول ہیں۔ تو وہ کریم ہے، آپ جیسے بھی اس کو مانگیں، اپنے لہجے میں مانگیں، عربی میں مانگیں، اجمی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، اقبال کی طرز میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کے لہجے میں مانگیں۔ آپ نہیں مانگنا آتا، خالی ہاتھ پھیلا دے، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔
اسے پکارے تو صحیح، اس کو عرض تو کرے۔ اللہ اکبر، وہ تو کریم ہے۔ زلیخا روز یوسف مانگتی تھی رب سے اور کہتی تھی مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اللہ اکبر، مدتیں ہو گئی اور بت سامنے ہوتا اور بت کو پکارتی اور کہتی اے میرے صنم، اے میرے بت، مجھے یوسف ملا دے۔ عمر بیت گئی اور وہ پتھر کا صنم، وہ مٹی کا مادو، وہ لکڑی کا وثن کیا اس کی فریاد سنتا؟ تو خیر اس کا اعتقاد تھا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے مانگتی۔ تو ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا اور بت کو سامنے رکھے ہوئے، یا صنم یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، مجھے یوسف ملا دے۔ تو رات کا پچھلا پہر ہوا، نیند کا جھٹکا آیا، زباں بل کھا گئی، یا صنمی یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمادی، یا سمادی، یا سمادی۔ اللہ اکبر، زبان پہ یہی چڑھ گیا، یا سمادی، یا سمادی، یا سمادی۔ آواز ہے جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک وہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی۔ زبان بل کھا گئی ہے، یا سنمی یا سنمی کی بجائے یا سمادی یا سمادی۔ نیند کے جھٹکے کی وجہ سے بدل گیا ہے۔ کہا جیسے بھی ہے یہ مجھ کو پکارنے تو لگی ہے۔ اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، میں نے بھی جواب نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی پکارے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح۔ تو اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھیں، اپنی ضرورتیں اس کی دہلیز پہ رکھیں۔ ہمارے کتنے سوال ہیں، کتنی آرزوئیں ہیں، کتنے دل میں پیدا ہونے والی تمنائیں ہیں، اگر دنیا کے سامنے رکھے دنیا مذاق اڑائے ہمارا، لیکن مالک کے سامنے ساری ضرورتیں سجدے میں رکھ کر کے عرض کرتے ہیں، وہ ہمارا مذاق نہیں اڑاتا بلکہ ہماری ضرورتوں کی کفالت کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے، یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہو، یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر بست کی کیفیت و قبض کی نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے، اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے، اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے۔ اس کا بھی علاج ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے، اور اگر وہ کچھ پڑھے بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھے، چونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا۔ یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے۔ تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے، اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے، یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس سے آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے، لذت کام و دہن کی تسکین کا سامان بنے گی وہ چیز۔ لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ
کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر اور وہ اتنی دبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا سددو، کہ تم میانہ روی اختیار کرو، تم اعتدال کی راہوں پہ گامزن رہو۔ فرمایا کہ یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو، 4 چیزیں ارشاد فرمائی۔ کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں ایک امام صاحب تھے جو بہت لمبی قرات کرتے تھے، تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں ان کی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ حضور ہمارا امام بہت لمبی قرات کرتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آئے، بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واعظ کے باب میں نے زندگی میں حضور کے چہرے پہ اس طرح غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم منفرون، تم لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کر رہے ہو۔ حالانکہ نماز کے اندر لمبی قرات کی جا سکتی ہے، لیکن جب بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں صفوں میں، تو اس وقت لمبی قرات نہ کی جائے، چونکہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہوگا۔ اس طرح رش ہو، لمبی کثرت کے ساتھ لوگ ہوں، تو اس میں امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ضعیف و کمزور بھی ہیں۔ آپ یہاں عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، اے سی چل رہے ہیں، گرم موسم ہے، صرف ہال میں لوگ موجود ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لمبی قرات کر لیجئے اگر سارے نوجوان ہیں، لیکن اگر باہر لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، رش اتنا ہو گیا ہے، تو آپ جو معمول کی قرات کرتے ہیں اس سے بھی مختصر کیجئے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تو 15 منٹ کی نماز میں بھی، لیکن وہ جو دھوپ میں صفیں بچھائے کھڑے ہیں اور گرمیوں کی دھوپ ہے تو وہ ان کا خیال کیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز میں قرات اعتدال کے ساتھ ہی فرماتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ خواتین جب آتی تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے، تو وہ پیچھے بٹھا کر کے بچوں کو، تو صفوں میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تو کوئی بچہ رونے لگتا تو ماں کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا، تو آقا کریم قرات مختصر فرما دیتے کہ ماں کے دل میں بچے کا خیال آ رہا ہے اور اس کو بچے کی بے چینی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں آپ جو مرضی کریں، ہم تو ایسے کریں گے، تو یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے، لوگوں کو دور کرنے والی بات ہے۔ جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے، لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے۔ اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو۔ کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا۔ کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہمارے ہاں، تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے۔ تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا، جو لوگ ڈال دیں۔ تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا، اور اس کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی۔ آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان اتر آیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں۔
تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا۔ تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا، جب آخری بکری اندر چلی گئی، پاٹک بند کیا تو واپس آ گئے۔ اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے، بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے ہو۔ کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ایمان کی دولت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں کا سر چشمہ، بڑے پنچایت کا آدمی تھا، بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا، مغالطہ لگ گیا، نہیں۔ اخنس بن شریک نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے، ابو سفیان بھی تھے، یہ بھی، اور اخنس بن شریک بھی، تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے اور سنتے بھی رہے، وہ لمبی کہانی ہے۔ تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا، وہ یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا، کہا ابو الحکم بتا، سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے، تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، تو نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے اور ابو سفیان نے بھی سنا ہے، تو تو سچ بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ تو ابو جہل ڈنڈے تو نہیں مار سکتا تھا، اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا، اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، یعنی یہ 2 عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا، ہماری چودر تو گئی۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے، تو یہ تو بہت زیادتی ہے، چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بن۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت کائن شخص تھا، اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ۔ وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو۔ تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا۔ علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا، لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوا اور یہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو سودے قسمت کے، 5 گانا نماز جو کہ بندگی کا جمال ہے، جب کوئی بندہ پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، اللہ اکبر، بتائیے کیا رنگ ہوتے ہیں۔ انسان کے بہترین اعضاء جو ہیں وہ سر میں ہیں، اشرف اعضاء، مثال کے طور پہ سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہے، سننے کی قوت کان سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان سر پہ ہے، اسی طرح سونگنے کی قوت ناک سر میں ہے۔ تو بہترین اعضاء انسان کے جو ہے وہ سر میں ہیں، اور سر مالک کے در پہ، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور ماتھا اور ناک بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تیری پاکی ہے تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اپنا عمل کیا ہے کہ اپنے اشرف اعضاء کو خاک پہ رکھ کے، زمین پہ رکھ کے، فرش پہ رکھ کے
ناک اور ماتھا رگڑ کے اپنی عجز، اپنی عاجزی کا، اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے سے جو ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ میں نے اپنی پیشانی دہلیز پہ رکھ دی. تو اپنے عجز کا اظہار کیا ہے کہ اس کائنات میں میرے سے نیچا کوئی نہیں، اور زبان سے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، مالک تیرے سے اونچا کوئی نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے. اور جب عمل اس کا یہ ہے اور قول یہ ہے کہ عملاً بتا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ عاجز ترین ہوں، اور پھر اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، تو بتائیے اس کی کتنی رحمتیں بندے پر اترتی ہیں. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے میں کس قدر اس کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سر ہی نہ اٹھائے، اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ رحمتیں کتنی اتر رہی ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں آ کے کھڑے ہونے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ بندہ تیرے حضور سجدہ ریز ہونے جا رہا ہے. تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ میرے حضور جا رہا ہے نا، تو جس طرح اس نے وضو کر کے اپنے بدن کو پاک کیا ہے، کپڑے بھی صاف پہن کے آیا ہے، تو اب میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، چلو اس کے گناہ بھی اتار لو، تاکہ یہ ایک سائڈ پہ رکھ دو گناہ، اور تاکہ یہ گناہوں کے بغیر نماز پڑھ لے. تو وہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھ کے واپس جانے لگتا ہے تو فرشتے اذن طلب کرتے ہیں، مالک اب اس نے نماز پڑھ لی ہے، فارغ ہو گیا، اب وہ جو گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک طرف رکھے تھے کہ یہ یکسو ہو کے رب کو سجدہ کر لے، تو دوبارہ اس کے جسم کے ساتھ وہ جوڑ دے. تو فرمایا جاتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ عثمان غنی نہیں ہے، اور سے ابھی عثمان نام کے، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کسی سفر میں تھا، تو راستے میں ایک درخت آیا جس کی شاخوں کے پتے زرد ہو چکے تھے خزاں کی وجہ سے. تو آج کل تو موسم بہار اتر رہا ہے اور درخت جو ہیں وہ خلط برگ و بار سے مالا مال ہو رہے ہیں، شگوفے پھوٹ رہے ہیں، کونپلیں نکل رہی ہیں. لیکن جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے زرد ہو کے پھر معمولی ہوا سے بھی جھڑنے لگتے. تو خزاں کا موسم تھا اور درخت کے پتے زرد ہوئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی آگے بڑھے اور ٹہنی کو پکڑ کے یوں جھٹکا دیا، تو جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ خالی ہو گئی. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے اس عمل کو دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی. تو انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ اے عثمان، تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے. تو میں نے کہا بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو کہا ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا جس کے پتے درد خزاں سے زرد ہو چکے تھے. تو آقا کریم نے شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور سارے پتے گر گئے، اور میں بھی اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا. تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا سلمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان، جس طرح میں نے اس شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، اس طرح بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے، اور کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے حضور سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی.